بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ آج مطالعہ پاکستان کے لیکچر میں ہم استحکام پاکستان کے لیے قائد اعظم کی خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم نے پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے کیا کیا خدمات انجام دی اور ان میں سے اہم خدمات کون کون سی ہیں۔ ویسے تو قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد ایک وقت بھی تھوڑا سا لحظہ بھی پاکستان کی خدمت سے گریز نہ کیا، ہر وقت پاکستان کی خدمت کے لیے کوشش کرتے رہے اور اسی کے اندر جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اب ان میں سے اہم خدمات کون سی ہیں؟ مہاجرین کی آباد کاری۔ اب مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب تقسیم پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو ہندوستان سے تقریباً 1,25,00,000 کے قریب مہاجرین پاکستان آ کر آباد ہوئے، تو قائد اعظم نے ان کی آباد کاری کی اور کراچی کو چھوڑ کر، جو دارالحکومت تھا اس وقت، کراچی کو چھوڑ کر لاہور تشریف لے آئے اور اپنے سامنے مہاجرین کے لیے کیمپ مہیا کیے اور ان کی خوب امداد کی اور یہاں کے پاکستان کے رہنے والوں کو فنڈ مہیا کرنے کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی اور ریلیف فنڈ قائم کیا، جس کے ذریعے پاکستان میں آنے والے مہاجرین کی آباد کاری کی گئی اور ان کی امداد کی گئی۔ دوسری بات، صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز۔ اب پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد دشمنوں نے یہ کوششیں کی کہ پاکستان کے اندر نسل پرستی اور صوبائیت کی فضا کو ہوا دی جائے اور اس طرح پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ تو قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے پوری قوم کو متحد کر لیا اور پوری قوم کو کہا کہ نہ ہم بنگالی ہیں، نہ بلوچ ہیں، نہ ہم پٹھان ہیں، نہ ہی پنجابی ہیں، بلکہ ہم صرف پاکستانی ہیں۔ تیسری بات، معیشت کے لیے رہنما اصول۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جب وجود میں آیا تو پاکستان کے حصے کے اثاثے ہندوستان نے نہیں دیے تھے اور اسی طرح ہندوستان کے اندر جو فیکٹریاں تھیں وہ بھی پاکستان کو ان کے سامان اور ان کے اوزار پرزے وغیرہ پاکستان کو نہیں دیے گئے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن قائد اعظم نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے چند رہنما اصول مہیا کیے۔ ان میں سے پہلا یہ کیا کہ پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اجرا کیا۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے معیشت کو بہت زیادہ مضبوط کیا اور اس کے بارے میں قائد اعظم نے کہا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ ریاست اسلام کے نام پر بنی ہے تو یہاں بینک بھی جو ہوگا وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اور دوسرا، معیشت کے اندر یہ کیا کہ آپ نے ریلیف فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ کے نام سے ایک اسکیم بنائی جس کے اندر مہاجرین کی مدد کے لیے فنڈ جمع کیے گئے۔ چوتھی چیز، خارجہ پالیسی۔ قائد اعظم کی سوچ یہ تھی کہ پورے مسلمان متحد ہو جائیں اور اسی طرح ان کی سوچ یہ تھی کہ پاکستان دنیا سے کٹ کر الگ ملک نہ بنے، بلکہ پوری دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات خوشگوار ہونے چاہیے۔ اب خوشگوار تعلقات قائم کرنے کے لیے پاکستان کے اندر قائد اعظم نے سفارت خانوں کا قیام کیا، سفارت خانے بنوائے اور دوسرے ملکوں کے سفیروں کو بلوایا، اور اسی طرح قائد اعظم نے اقوام متحدہ کے ساتھ پاکستان کی رکنیت اختیار کی، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا، اور اسی طرح پاکستان نے مسلم ریاستوں سے بھی خصوصی تعلق قائم کیے۔ پاکستان کا دارالحکومت، اور قائد اعظم نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے کہا کہ پاکستان کا جو دارالحکومت ہوگا وہ کراچی ہو گیا، لیکن بعد میں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد کو بنا دیا گیا۔ پاکستانی سکے کا اجرا۔ اب 3 جنوری 1948 میں پاکستانی سکے کا اجرا کیا گیا، پیسوں اور سکے کا اجرا کیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہندوستانی پیسے اور سکے چلا کرتے تھے،
لیکن قائد اعظم نے 3 جنوری 1948 کے اندر پاکستانی سکے کا اجرا کیا۔ اسلحہ ساز فیکٹری کا قیام۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان نے فوجی جتنے بھی اوزار اسلحہ وغیرہ ہے وہ پاکستان کے حصے میں نہیں دیے، تو جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو قائد اعظم نے وہاں کے مقام پر پہلی اسلحہ ساز فیکٹری قائم کی، اور جس کے بارے میں کہا اور وہاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو بالکل بے نیاز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ انہیں بھی جدید اسلحہ سے لیس ہونا چاہیے تاکہ دوسری اقوام اور ان کے دشمن ان کو بے خوابی میں نہ پا سکیں۔ اور سرکاری افسران کو نصیحت کی۔ سرکاری افسران کو یہ نصیحت کی کہ اب تم پاکستان کے اندر حاکم بن کے نہ رہو، بلکہ خادم بن کے رہو، قوم کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ اور پولیس کے نظام کا قیام، یعنی پاکستان کے اندر معاشرے کوئی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے پولیس کے نظام کو بھی قائم کیا، اور نظام حکومت کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی۔ قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد کہا کہ پاکستان ہر معاملے کے اندر قائد اعظم سے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرے گا۔ اور قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ یہاں سوشلزم، سیکولرزم یا اس طرح کے جتنے بھی کافرانہ نظریات ہیں ان کو پاکستان کے اندر نافذ کیا جائے، بلکہ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی جس کے اندر قرآن مجید کے احکامات کا تجربہ کیا جائے گا۔ اس لیے قائد اعظم نے نظام حکومت کے لیے قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کی۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔